نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ باب سجود قرآن اور اس کے طریقے کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے۔ حدیث نمبر 569 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ہمراہ سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کے۔ اس نے ایک مٹھی کنکریاں یا مٹی لے لی اور اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہا مجھے یہی کافی ہے۔ میں نے اس کو آخر میں دیکھا کہ کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا، اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو سجدہ تلاوت کی بات ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے، اور سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا بھی اور نہیں بھی کیا۔ ربیعہ بن عبداللہ کہتے ہیں، اور ابن ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیعہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیعہ نے وہ حال بیان کیا جو عمر ابن خطاب کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ کے آخر تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا۔ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، جو کوئی نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا کہ اللہ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا ہے کہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کوئی کرتا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے 62 نمبر، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پھر اللہ کے لیے عبادت کرو اور اسی کے لیے سجدہ کرو۔ اور سورہ العلق کا سجدہ ہے آیت نمبر 19، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور سورہ الحج کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ باب سجدہ صاد۔ سورہ صاد میں سجدہ کرنا ثابت ہے۔ حدیث نمبر 570 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ صاد کا سجدہ ضروری سجدوں میں نہیں ہے، اور بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح کچھ اور سجدے ہیں، جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں، النحل کی 50 میں، بنی اسرائیل کی 109، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، یہ سجدے کی آیات ہیں۔ باب ہے مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنا حالانکہ مشرک نجس اور بے وضو ہوتا۔ حدیث نمبر 571 ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا، قریب ابن مسعود کی روایت گزر چکی۔ حدیث نمبر 569، آپ کے ہمراہ اس وقت مسلمانوں اور مشرکوں نے، جنوں اور انسانوں سب نے سجدہ کیا تھا۔ یہ روایت بخاری میں 1071 نمبر پر ہے۔ باب ہے جس نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا۔ حدیث نمبر 572 ہے۔ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ النجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ باب ہے سورہ اذا السماء انشقت میں بھی سجدہ کرنا ثابت ہے۔ حدیث نمبر 573 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، تو ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ نہ کرتا۔ باب ہے جو شخص ہجوم کی وجہ سے سجدہ تلاوت کی جگہ نہ پائے۔ حدیث نمبر 574 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے وہ سورت پڑھتے تھے جس میں سجدہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی اس وقت آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، بس ہم بہت ہجوم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں پاتے تھے کہ جہاں وہ سجدہ کریں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بعض اوقات انسان کو اگر زمین نہیں ملتی، جہاں بھی وہ سجدہ کر سکے اسے سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدے کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے۔ اس وقت اتنا ازدحام ہو جاتا کہ سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زمین تو نہیں ملتی تھی، پھر کہاں سجدہ کرتے تھے؟ جھکا کے، سر جھکا کے یوں سجدہ کر لیتے تھے. آپ کے صاحب میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو سجدہ اس وقت کرتے تھے جب وہ چل پھر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، جہاں بھی موقع ملتا سجدے کی آیت آتی یوں تھوڑا سا سر جھکا دیتے اور سجدہ ہو جاتا. اگرچہ اصل سجدہ تو زمین پہ ہی ہوتا ہے، لیکن سجدہ تلاوت میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جیسے صلاۃ کسوف میں آپ نے دیکھا 2 رکوع، حالانکہ عام نمازوں میں 2 رکوع ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے ساتھ یہ بات خاص ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.